مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز پر یہاں مسجد کے اندر ایک دسترخوان سجتا ہے۔ ایک ہی دسترخوان کے اوپر سبھی احباب جو ہے اجتماعی طور پر آ کر افطاری کرتے ہیں، جس کے اندر کوئی امتیازی فرق نہیں ہوتا۔ ہر امیر غریب چھوٹا بڑا چھوٹے چھوٹے بچے بھی اسی دسترخوان کے اوپر یہیں آ کر بیٹھ کر افطاری کرتے ہیں اور اس نماز سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اور یہاں لوگوں کے اندر ذوق یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میری بھی باری لگ جائے، میرا بھی نمبر لگ جائے کہ میں اس مسجد کے اندر آ کے اپنی افطاری کراؤں۔ تقریباً 300 میکسیمم روزانہ جو ہے یہاں آ کر افطاری کرتا ہے، اور کبھی کبھار تعداد بڑھ بھی جاتی ہے، تو آج تقریباً سے 1000 سے ابو آدمی تھا۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام رانا شہروز ساجد ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ۔ ناظرین، آج میں لیا کے ایک ایسے دیہات میں موجود ہوں جہاں پر تمام اہل علاقہ مل کر جو ہے افطار دسترخوان سجاتے ہیں، اور ہر سال 30 روزے جو ہے یہاں پر لوگ اجتماعی طور پر افطاری کا اہتمام کرتے ہیں اور وسیع دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ یہاں کے امام مسجد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ سر بتائیے، کب سے یہ اس طرح سے افطار چل رہی ہے یہاں؟ الحمدللہ یہ ہمارا 7واں سال ہے۔ سن 2020 سے ہماری اس مرکزی مسجد کے اندر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز پر یہاں مسجد کے اندر ایک دسترخوان سجتا ہے۔ ایک ہی دسترخوان کے اوپر سبھی احباب جو ہے اجتماعی طور پر آ کر افطاری کرتے ہیں، جس کے اندر کوئی امتیازی فرق نہیں ہوتا۔ ہر امیر غریب چھوٹا بڑا چھوٹے چھوٹے بچے بھی اسی دسترخوان کے اوپر یہیں آ کر بیٹھ کر افطاری کرتے ہیں اور اس نماز سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ ایک اتفاق کی لازوال مثال ہے کہ جہاں لوگ یہ گاؤں کے لوگ جو ہیں، اس چک کے لوگ جو ہیں، وہ سارے بڑی محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ یہاں آتے ہیں اور افطاری کے اس انتظام میں شامل ہوتے ہیں۔ اور یہاں لوگوں کے اندر ذوق یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میری بھی باری لگ جائے، میرا بھی نمبر لگ جائے کہ میں اس مسجد کے اندر آ کے اپنی افطاری کراؤں۔ یہ پورے اہلیان چک کے جو لوگ ہیں، چک نمبر 155 کے، یہ سارے احباب جو ہیں وہ مل کر جو ہے نا، وہ اپنی اپنی باری پر وہ پہلے ہی اپنا نام لکھوا دیتے ہیں، بھی فلاں روزے کو میری افطاری ہوگی، فلاں روزے کو میری افطاری ہوگی۔ تو اس طرح رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے ہی ہمارا وہ 30 دن کا شیڈول تیار ہو جاتا ہے۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کتنے گھروں پر مشتمل چک ہے، یہاں کی آبادی کتنی ہے؟ یہ تقریباً ہمارا چک جو ہے یہ 65 مربع پر مشتمل ہے، اور گھروں کی اگر بات کی جائے تو یہاں تقریباً 150 گھر کے قریب یہاں لوگ جو ہے وہ رہتے ہیں۔ 150 گھر پر مشتمل یہ ہمارا چک ہے، اور لوگ جو ہیں وہ ذوق شوق کے ساتھ یہاں اپنی اپنی باری وہ لگا دیتے ہیں، 2 3 گھر مل کر، کیونکہ دن صرف 30 ہیں، خواہش مند احباب زیادہ ہوتے ہیں، تو اس لیے 2 3 گھروں کو ملا کر یہ اجتماعی افطاری کا انتظام جو ہے وہ اس میں اپنا حصہ شامل کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر مینیو کیسا ہوتا ہے؟ کیا روز ایک ہی مینیو ہوتا ہے یا چینج ہوتا ہے؟ مینیو روزانہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ فروٹ تو تقریباً ایک طرح کا ہی ہوتا ہے روزانہ کی بنیاد پر، اس میں مینیو کبھی سموسہ ہو جاتا ہے، کبھی پکوڑا ہو جاتا ہے، تو فروٹ میں بھی کبھی تبدیلی رہتی ہے، اور خیرات کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ لنگر جو ہے اس میں بھی تبدیلی ہوتی ہے، کبھی گوشت روٹی ہوتا ہے، کبھی چاول ہو جاتے ہیں، کبھی گوشت دلیم ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے مینیو جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر الحمدللہ یہاں چلتے رہتے ہیں۔ اچھا، روزانہ کی بنیاد پر کتنے لوگ افطار دسترخوان میں شامل ہوتے ہیں؟ میکسیمم تقریباً روزانہ کی بنیاد کی اگر بات کی جائے تو تقریباً 300 میکسیمم روزانہ جو ہے یہاں کر افطاری کرتا ہے، اور کبھی کبھار تعداد بڑھ بھی جاتی ہے۔ جس طرح آج ہمارے چک کی بندشہ برادری کی طرف سے یہ افطاری کا انتظام تھا، تو آج تقریباً سے 1000 سے ابو آدمی تھا، 1200 لوگ جو ہے آج کی افطاری کے اس پارٹی میں، اس دسترخوان میں شامل ہوئے ہیں۔ میکسیمم اگر روزانہ کی بات کی جائے تو 300-400 بندہ روزانہ کی بنیاد پر یہاں کر افطاری کرتا ہے۔ امام صاحب، اگر پورے پاکستان میں اسی طرح سے معاملات ہو جائیں کہ کسی بھی فرقے کا جو ہے وہ فرق نہ رکھا جائے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسا ہوگا؟ دیکھو، یہ ایک محبت کی اور اتفاق کی ایک لازوال مثال قائم ہوتی ہے کہ جہاں سارے لوگ جو ہیں وہ ذوق شوق کے ساتھ جب ایک ہی دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو ایک اس سے محبت بڑھتی ہے اور اللہ کا گھر بھی آباد ہوتا ہے۔ دیکھیں، اگر عام طور پر بات کی جائے، اگر یہ انتظام جو ہے وہ اگر مسجد کے اندر نہ کیا جائے تو لوگ اللہ ماشاء اللہ کوئی نماز پڑھنے والا ہوگا یہاں آ کر مسجد میں بعد جماعت نماز پڑھنے کو بھی نصیب ہوتی ہے۔ کتنے لوگ آتے ہیں اور یہاں جب افطاری میں شامل ہوتے ہیں تو وہ بعد جماعت نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ اور اگر اسی طرح ایک ہمارے اسلامی ممالک کے اندر اس بات پر اگر غور کیا جائے کہ مساجد کو آباد کرنے کے لیے، خاص طور پر اس رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے لیے اگر افطاریوں کا اہتمام اور انتظام مساجد کے اندر کیا جائے تو میں کہتا ہوں کہ اس سے مسجدوں کو اور چار چاند لگ جائیں گے۔ مساجد جو ہیں وہ اللہ کا گھر ہیں اور اللہ کے گھروں کے اندر رونقیں لگ جائیں گی۔ اچھا، جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے نام کیا پیغام دیں گے؟
جو ناظرین ہیں اور جو سامعین ہیں، میں ان تمام کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ماہ مبارک رمضان المبارک کا جو یہ مقدس مہینہ آئے تو اس میں زیادہ تر اس کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے لیے، اپنے مساجد کو آباد کرنے کے لیے اس طرح کے لاہ عمل بنایا جائے، اس طرح کے لوگوں کے اندر ترغیب دی جائے، ان کو یہ تعلیم دی جائے کہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی کوشش کی جائے۔ جس طرح اس مسجد کے اندر افطاریوں کا اہتمام شروع ہے، الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ مغرب کی نماز کے وقت کتنے آدمی تھے، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی نمازیوں کے ساتھ، اور نماز پڑھنے والے کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اگر اسی طرح ہر مسجد کے اندر یہ انتظام ہو جائے، میں کہتا ہوں رمضان مبارک میں اللہ کے گھر جب آباد ہوں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ جی بزرگ بھی یہاں پہ موجود ہیں، آپ یہ بتائیں، بڑی اچھی روایت ہے یہ آپ کے جگ کی، کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت اچھی بات ہے جی، یہ کوشش ہمارے امام صاحب کی ہے، اور جو کچھ بھی یہ کہتے ہیں ہم جتنے بھی لوگ ہیں ان کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے۔ اللہ پاک شیطان کے شر سے بچائے رکھے تو یہ کام انشاءاللہ چلتا ہی رہے گا۔ جی آپ بتائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم۔ یہ ہم وراٹ پورے پاکستان میں گھومتا پھرتا ہے، ہم مکی شہد والا کاروبار کرتا ہے، لیکن یہ چند سال ہوا ہے کہ ہم ادھر روزہ میں آتا ہے۔ ماشاءاللہ ادھر افطاری کا پروگرام بھی بہت اچھا ہے۔ جب بندشی پہ افطاری آ جاتا ہے تو وہ تو ظاہری بات ہے کہ وہ آپ نے آج خود دیکھا کہ کس طرح تھا کس طرح نہیں تھا۔ بلال بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام بنتا ہے۔ باقی ہمارا سحری کا پروگرام بھی وہ کرتا ہے، سحری میں بھی وہ بولتا ہے نہیں آپ کچھ نہیں پکائے گا، ہم آپ کو دے دے گا، سحری بھی دیتا ہے، اور عصر کے ٹائم افطاری بھی ادھر کراتا ہے۔ ماشاءاللہ ادھر کا نظام بہت اچھا ہے، لوگ بہت پیار کرتا ہے، اور بہت پیار محبت کے ساتھ ہمارے ساتھ ملتا جلتا ہے، کام کرتا ہے۔ ماشاءاللہ ادھر کا نظام بہت اچھا ہے۔ اگر پورے پاکستان کا اسی طرح کا نظام چلا تو ماشاءاللہ پھر مسلمانوں کا کوئی بھی سامنا نہیں کرے گا، سارا اتفاق۔ ہاں، میں ضلع کرک سے تعلق رکھتا ہوں۔ باقی جو ادھر ہم کو بہت سہولت انشاءاللہ ملتا ہے۔ آپ ضلع کڑک سے یہاں پہ افطاری کے لیے ہر سال آتے ہیں؟ افطاری کے لیے ہم نہیں آتے ہیں، ہمارا ادھر شہد کا کاروبار ہے، ہم ادھر مکی رکھتا ہے۔ رمضان جتنا ابھی تقریباً کچھ سال ہوا ہے کہ ادھر ہم ادھر آتا ہے افطاری، تو ادھر ہمارا روزہ ادھر گزر جاتا ہے۔ باقی ہم عید کے لیے ہم جاتا ہے، باقی رمضان ادھر گزارتے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے لیا سے اسٹوری دیکھی، اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ